الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، اسماء حسنی ہیں، ان میں سے ایک نام الغفار بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے۔ اس کو بخشنا بڑا پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب اس کے بندے اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ کی جناب میں آ کر چند آنسو بہا دیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرے۔ استغفار کرنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اگر ہم غور کریں قرآن مجید کی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، تو ہمیں استغفار کی بہت زیادہ ترغیب نظر آتی ہے۔ اگر ہم اوورآل دیکھیں، کتاب و سنت میں غور کریں استغفار کے حوالے سے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ استغفار کے 4 موقع ہمیں بتائے گئے ہیں کہ کہاں پر ہمیں استغفار کرنا ہے۔ پہلا موقع تو بالکل واضح ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہمیں استغفار کرنا ہے۔ اگر کسی بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد تو اسے استغفار کرنا ہی کرنا ہے، اور استغفار کا فائدہ یہ ہوگا کہ گناہ بخشا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو بندہ برا کام کر بیٹھتا ہے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد استغفار کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بندہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دے گا۔ یہ تو ہو گیا پہلا موقع کہ گناہ کرنے کے بعد بندے کو استغفار کرنا ہے۔ اتنا استغفار کرنا ہے، اتنا استغفار کرنا ہے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اب تو میرا گناہ بخشا گیا ہے۔ دوسرا موقع آپ حیران ہوں گے استغفار کا، نیکی کرنے کے بعد استغفار کرنا۔ یہ آپ کو بڑا عجیب لگے گا کہ انسان ایک نیک عمل کرتا ہے اور اس کے بعد پھر استغفار کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہم وضو کرتے ہیں، ایک نیک عمل ہے، وضو کرنے سے تو ویسے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن وضو کرنے کے بعد بھی ہم استغفار کرتے ہیں۔ کیسے؟ وضو کرنے کے بعد کی جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان میں سے ایک دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آپ غور فرمائیے کہ انسان نے کیا تو وضو ہے، ایک نیکی کا کام کیا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جو کہ بہت بڑا ایک نیک عمل ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہم 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں۔ کیا نیکی کا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں کہ اگر ہم سے نماز کے دوران میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو اور رہ جاتی ہے، انسان کتنی بھی کوشش کر لے نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی، سنت کے مطابق پڑھنے کی، لیکن پھر بھی انسان کی توجہ کہیں اور طرف چلی جاتی ہے، نماز میں اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو انسان استغفار کرتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، ایک شخص رات کو قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، وہ لوگ جو سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، پھر جب سحری کا وقت ہو جاتا ہے، ان کی تہجد ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ بعض ایسے مواقع ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد بھی ہمیں استغفار کرنا ہے۔ حج کا موقع آپ دیکھیے، حج کے مناسک کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، تم وہاں سے کوچ کرو جہاں سے لوگ کوچ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ یعنی حج جیسی عظیم عبادت سر انجام دے رہا ہے بندہ، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد استغفار کرو۔ یہ 2 موقع ہو گئے، پہلا موقع گناہ کے بعد استغفار کرنا ہے، دوسرا موقع نیکی کرنے کے بعد استغفار کرنا ہے۔ استغفار کا تیسرا موقع جو ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے، وہ ہے جو ہمارے مسنون اذکار ہیں، ان کا تعلق صبح کے اذکار کے ساتھ ہو، شام کے اذکار کے ساتھ ہو، نماز کے بعد کے اذکار ہوں، رات کو سونے کے سے پہلے جو اذکار کیے جاتے ہیں، جتنے بھی مسنون اذکار ہیں، آپ غور فرمائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سب اذکار کے اندر استغفار کو شامل کیا گیا ہے۔ صبح و شام کے اذکار میں، نماز کے بعد اذکار میں، رات کو سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں، ان سب اذکار کے اندر استغفار کو کثیر تعداد میں شامل کیا گیا ہے۔
چوتھا موقع ہے بغیر کسی وجہ کے استغفار کرنا، ہر وقت استغفار کرنا۔ استغفار جو ہے وہ ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ تو استغفار بھی ایک ذکر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں بغیر کسی وجہ کے۔ ویسے استغفار کو بطور ذکر ہم نے کرنا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیان ہے کہ ہم شمار کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 بار سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں استغفار کرتے ہی رہنا ہے، ہر دم استغفار کرنا ہے، بغیر کسی وجہ کے بھی استغفار کرنا ہے، نیکی کر کے پھر استغفار، گناہ کر کے پھر استغفار، بغیر کسی وجہ کے استغفار کو اپنی زبان کی زینت بنانا ہے۔ استغفار کرنے سے جہاں گناہ معاف ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ استغفار کی بدولت وہ کچھ بندے کو عطا فرماتا ہے کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔